ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات، 29 جنوری 2019 کو کلکتہ کی سرزمین پر میری تقریر تھی جس کا عنوان تھا عظمت مصطفیٰ و عظمت صحابہ۔ اس تقریر کی سرپرستی جانشین سرکار مسولی حضور سیدی گلزار ملت حضرت العلام الحاج الشاہ سید گلزار اسماعیل واسطی دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے تھے۔ چونکہ جن لوگوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں کچھ تفضیلیت کی ہوا ہے، بنام سنیت لوگ صحابہ کی عظمتوں پر حملہ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں۔ بہرحال میں وہاں پہنچا، تقریر کا آغاز ہوا اور تقریر شروع ہوئی تھی کہ حضور گلزار ملت دام ظلہ علینا تشریف لے آئے، اور تقریر میں تقریباً 21 منٹ کے بعد میں نے ایک بات کہی جس پر آج کل بڑا واویلا مچا ہوا ہے اور لوگ اپنی حیثیتوں کو بھول کر اپنے مقام سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جناب بیدم وارسی کا یہ شعر، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں مقصود کائنات 5 ہستیوں کو بتایا گیا ہے، جبکہ مقصود کائنات صرف اور صرف جناب رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب بھولے بھالے لوگوں کو بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا۔ اہل سنت ریسرچ سینٹر کے پاس یہ سوال آیا ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام بیدم وارسی کے اس شعر کے متعلق؟ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ کیا مقصود کائنات صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں یا پنجتن پاک بھی ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیدم وارسی کے اس شعر میں کوئی بھی شرعی قباحت نہیں ہے۔ یہاں پر مقصود کائنات کا معنی وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے۔ مقصود کائنات کا معنی وجہ تخلیق کائنات بتا کر شعر کا یہ معنی بیان کرنا اور یہ کہنا کہ مقصود کائنات صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، لہٰذا اس شعر میں حضرت مولا علی، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مقصود کائنات کہنا غلط ہے۔ یہ بات سراسر لا علمی پر مبنی ہے اور یہ ایک نیا شوشہ نکال کر مسلمانوں کو تردد و شک میں ڈالنا ہے اور انتشار و اختلاف کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس بات میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ کائنات کے تمام مسلمانوں کا مطلوب و مقصود حب رسول ہے، اور حب رسول کا لازمی حصہ حب اہل بیت ہے، کیونکہ حب اہل بیت کے بغیر حب رسول کا دعویٰ فضول ہے۔ لہذا حب اہل بیت ہر مومن کا مطلوب و مقصود ہے۔ اس مفہوم کی تعبیر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ حب رسول پوری کائنات مومنین کا مقصود ہے، اور حب پنجتن پاک اور حب اہل بیت اطہار مقصود سرور کائنات ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر یعنی تبلیغ اسلام پر کچھ اجر نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ ایک تفسیر کے مطابق
قرابت دار سے مراد اہل بیت اطہار ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حب اہل بیت کائنات مومنین کا مقصود و مطلوب ہے۔ اب اس شعر میں کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہے۔ فرشتوں نے مومن بندوں کو، وہ مومن بندے جو ذکر کی محفل میں ہوتے ہیں، اہل ذکر کو فرشتوں نے اپنا مقصود و مطلوب کہا ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پہ پھیل جاتے ہیں اور وہ ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو روئے زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں اور ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ذکر کرتے ہوئے انہیں ملتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں، ہلموا الی مقاصدکم، آ جاؤ اپنے مقصود کی طرف، تمہارا جو مقصد ہے، تمہارا جو مطلوب ہے وہ تمہیں مل گیا، آ جاؤ۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور ذکر کی محفل میں وہ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر سننے لگتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ فرشتے ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور جب ذکر والے انہیں مل جاتے ہیں، کوئی محفل ذکر انہیں مل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، ہلموا الی مقاصدکم، تم کو تمہارا مقصود مل گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتے اہل ذکر کو اپنا مطلوب و مقصود سمجھتے ہیں، اپنا مقصود و مطلوب کہتے ہیں۔ تو جب ذکر والے بندے فرشتوں کے مطلوب و مقصود ہو سکتے ہیں تو اہل بیت اطہار مومنین کے مطلوب و مقصود کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ اہل ذکر کیا، وہ تو اہل ذکر کے سردار ہیں، وہ تو اہل ذکر کے امام ہیں، ذکر کرنے والوں کے وہ سردار ہیں، تو وہ مقصود کائنات مومنین کے وہ مقصود و مطلوب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب رہی بات، یہی تو 5 ہیں، یہاں پر یہی تو 5 ہے سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ اگر یہی 5 مقصود ہیں تو پھر دوسرے اہل بیت کا کیا ہوگا؟ کیا وہ مقصود و مطلوب نہیں ہے؟ تو میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر صاحب علم جو بھی اصولی اور فنی سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حصر کبھی حقیقی ہوا کرتا ہے اور کبھی حصر حقیقی نہیں ہوتا، بلکہ محض وہ حصر اہتمام کے لیے ہوتا ہے، وہ ذکر محض اہتمام کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں کتب احادیث اور خود کلام اللہ میں موجود ہیں۔ لہذا یہاں پر اہل بیت کے جن نفوس قدسیہ کا ذکر ہے تو یہ ذکر اہتمام کے طور پر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جن اہل بیت کا ذکر نہیں ہے ان کی محبت مومنین کا مقصود و مطلوب نہیں ہے، یا ان کی شخصیات غیر اہم ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو اصولی زبان میں اگر کہا جائے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدم ذکر ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شعر میں جن اہل بیت کا ذکر نہیں ہے ان کی محبت کائنات مومنین کا مطلوب و مقصود نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ بیدم وارثی کے اس شعر میں حدیث کسا کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث کسا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالی کملی اوڑھے ہوئے تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت امام حسن تشریف لائے تو آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک میں داخل فرمایا، پھر امام حسین آئے، انہیں بھی اپنی چادر کے اندر فرما لیا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو آپ نے انہیں بھی اپنے چادر کے اندر کر لیا،
پھر مولا کائنات تشریف لائے تو ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی سے یوں فریاد کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی انی احبہم فاحبہم واحب من یحبہم، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب بنا لے اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی محبوب بنا لے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر 4 نفوس قدسیہ کو ہؤلاء اہل بیتی فرمایا، یہ 4 میرے اہل بیت ہیں، امام حسن، امام حسین، مولا کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان 4 کو سرکار نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ میرے اہل بیت ہیں، ان 4 کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان 4 نفوس قدسیہ کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے۔ یہ 4 آپ کے خاص اہل بیت، خاص قرابت دار ہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی قرابت دار ہے ہی نہیں یا اور کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور قرابت دار بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر قرابت دار بھی مطلوب مومنین ہیں، مقصود مومنین ہیں۔ یہاں پر حصر کے طور پر ہے، یہ حصر جو ہے یہ اہتمام کے طور پر ہے، یہ ذکر اہتمام کے طور پر ہے، لہٰذا یہ شوشہ نکالنا کہ اگر انہیں مقصود کائنات کہا جائے تو بیدم وارثی تو یہ کہتے ہیں یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، تو صرف یہی 5 مقصود کائنات ہے، تو کیا اور اہل بیت اطہار کیا ان کی محبت لازم نہیں ہے؟ کیا وہ مقصود کائنات نہیں ہے؟ یہ شوشہ نکالنا نہایت ہی جہالت والی بات ہے، لا علمی کی بات ہے۔ اور اس شعر کے اندر بیدم وارثی کے شعر میں کوئی بھی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مقصود کائنات کو وجہ تخلیق کائنات کے معنی میں لے کر کے یہ شوشہ نکالنا، یہ اہل سنت و جماعت میں انتشار و افتراق کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم کامل عطا فرمائے اور فکر سلیم عطا فرمائے، آمین۔ یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ مجھے اس بات کی کہنے کی ضرورت ہے، آپ نے، میں نے کہا یہ آپ رہنے دیجیے، اہل بیت کا جب ذکر ہو رہا ہے تو کچھ کشادگی آپ رکھیں ذہن کے اندر، اور ہمیں یہ مزاج مل گا کہ صدیق اکبر ہی سے ہے، یہ ملا بھی فاروق اعظم سے ہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اگر ثلاثی مجرد سے آپ چلیں اور نصر ینصرو سے آپ آ جائیں تو پھر عبارت یوں بنے گی کہ ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، فرمایا حسین ابن علی کا مراقبہ کرو، ان کی شکل مبارک کا مراقبہ کرو، لیکن بنیاد آئینہ جس کو بناؤ تو چہرہ مصطفیٰ کو بناؤ۔ یہ مزاج دینے والی شخصیت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ آگے بڑھ کر مولا کے مخالفین سے لڑنے والا ابو بکر کا بیٹا محمد ہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مروان بن حکم جیسے ملعون جب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جملہ میرا سخت نہیں ہے، سب نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے، اپنے فتاوے میں لکھا ہے، مجدد صاحب نے جملہ لکھا ہے، داتا صاحب جیسے صوفی نے اس پر لعنت بھیجی کشف المحجوب شریف کے اندر۔ اب اس پر اگر بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ عاشق ہوتا ہے تو وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو اصلے سے لیس رکھتا ہے۔ تو بس آپ یوں سمجھیے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو قبول کر لیں، بعد میں اس پر بیٹھ کر گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ تو مروان بن حکم جو ایک بخشا بھر کر روپوں کا لے گیا حضرت ایک شخص کے پاس، اور اس نے بخشا رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مروان کس قدر ظالم شخص تھا۔ مروان جس کو بلائے تو اس کے بلانے پر لوگوں کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ مروان نے بلایا۔ 100 حجاج ملے تو ایک مروان بنتا ہے،
اور حجاج بن یوسف جیسے بدبخت کو ذہن دینے والا کون؟ مروان. حسین ابن علی کو قتل کروانے والا کون؟ مروان. عثمان غنی ذو النورین کو شہید کروانے والا کون؟ مروان. حضرت امیر معاویہ کی تحریر کو تبدیل کرنے والا کون؟ مروان. امت مصطفیٰ پر ظلم کرنے والا کون؟ مروان. رسول اللہ منبر کی طرف دیکھتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو مسکراتا ہوا دیکھا, پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. آقا نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ حضور آپ یہ منبر کی طرف دیکھ کر پہلے مسکرائے اور پھر آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ عرض کی ارشاد فرمایا یہ وہ منبر ہے جس سے رشد و ہدایت کا اجرا ہوتا ہے, لیکن آنسو اس لیے آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں. یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ اہل سنت کی ماخذ اٹھا کر دیکھیں کس کی طرف حضور نے اشارہ کیا. سنیے, مروان بن حکم جیسا شخص بکسے میں پیسہ پکڑ کر, انسان دو چیزوں سے مجبور ہوتا ہے, یا لالچ سے یا ڈر سے. پیسہ دو کہ خرید لو یا ڈرا کر خرید لو, بک جاتے ہیں. لیکن جن کے باپ اور جن کے گھرانے میں آل محمد کی تعریف ہونا, وہ کٹ تو سکتے ہیں, حسین کا سودا نہیں کر سکتے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ رات تقریر میں میں رہا, آواز میری کچھ ایسی ہوگی, لیکن میں کوشش کروں گا آپ تک بات پہنچانے کی. دن میں گفتگو کرنے کی عادت بھی نہیں. لیکن میرے دوستو ذرا توجہ کریں آپ اس بات پر کہ مروان ایک بکسا بھر کر پیسوں کا لے گیا, دروازہ کھولا اور خود گیا, بڑی عزت کے ساتھ اس کے آگے بکسے رکھے, کہا اس میں 1,00,000 درہم ہے. اس نے کہا جی اس کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ کہا یزید کی بیعت کرو. تو انہوں نے دھکا دی, فرمایا پیسے اٹھاؤ, علی کے بیٹے سے غداری نہیں کر سکتا. اب اس نے تلوار کھینچی. اس نے کہا میں جس کو بلاؤں تو اس کا حال خراب ہوتا ہے, تیرے پاس میں خود آیا, تجھے لالچ دی, تو نہیں سمجھتا, تجھے پیسہ دیا. کہا میں تیرا سر اتار دوں گا. اس مرد قلندر نے مروان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور پکڑ کے کہا تو جب اپنی باپ کی پشت میں تھا تو رسول اللہ نے تجھ پر لعنت کی تھی. کہا دفع ہو یہاں سے, میں مر تو سکتا ہوں, حسین سے غداری نہیں کر سکتا. یہ کس کا بیٹا؟ یہ ابو بکر کا بیٹا. کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر. ہمیں تو آل محمد کا ادب بھی صدیق اکبر نے بتایا. بولیے سبحان اللہ. تو ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. اس شعر کے تعلق سے اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو, ایک شعر کہا گیا کہ خدا نے اپنے سے اونچا کیا رتبہ محمد کا, بڑھا کر شان اپنے سے کیا دوبالا محمد کا. اب بتاؤ, یہ شعر بظاہر کفریہ معلوم نہیں ہوتا؟ یہ بظاہر کفریہ ہی ہے. شعر سن کر سب کی سمجھ میں ہی آتا ہے کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اپنے سے اونچا اور دوبالا کیا, اور اس کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں. تو اگر کوئی اس بنا پر قائل کو کافر بھی کہہ دے تو اس پر تو وہ ماخوذ نہیں ہوگا. جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے کہ اگر کسی کلام کا ظاہری معنی کفر ہو تو وہ تکفیر کرتے ہیں, لیکن اس کلام کی تعویل ممکن ہے, شعر کی تعویل ممکن ہے. جیسے کہ عرف میں بولتے ہیں کہ فلاں نے اپنے سے یہ کام کیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کے کہے, دباؤ ڈالے, اپنی مرضی سے کیا. تو اس شعر کا معنی بھی یہ بن سکتا ہے, مطلب یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل اپنے سے یعنی اپنی مرضی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اونچا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو دوبالا کیا. اور یہ معنی اپنی جگہ درست ہے, اس لیے محققین, فقہا اور متکلمین کے مذہب مختار پر قائل کو کافر کہنا درست نہیں. لیکن خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ قائل نے اپنی مراد بھی بتا دی جو صحیح ہے. البتہ قائل پر توبہ کا حکم کیا جائے گا, کیونکہ جہاں معنی محال کا وہم بھی ہو تو وہ چیز منع کی جاتی ہے, وہ منع ممنوع ہوتی ہے اگر اس میں معنی محال کا وہم بھی ہو. اور یہاں تو کفر ظاہر ہے, تو اس شخص کو احتیاطاً تجدید ایمان و نکاح کا بھی حکم دیتے ہیں. اب
آئیے اس شعر پر کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ تو دیکھیے، ایک تو بیدم وارسی صاحب جو ہوئے ہیں، ان کے کلام میں کافی ایسی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، اشعار ہیں کہ جو نامناسب ہیں۔ خود حضور تاج الشریعہ سے ان کے کچھ اشعار کے متعلق پوچھا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعر جو ہے رسول پاک کی نعت میں کہنے کے لیے مناسب نہیں ہے، شاہ نشان نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کے جملے انہوں نے استعمال کیے، بت خانے، صنم خانے وغیرہ اس میں۔ بہرحال، اور یہ جو شعر ہے تو یہ شعر سے یہ سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو کائنات بنی وہ ان 5 کے صدقے میں بنی، ان 5 کے لیے بنی، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو صرف اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو نہ پیدا فرماتا تو اس کائنات کو پیدا نہیں فرماتا، جیسا کہ حدیثوں کے مفہوم سے ثابت ہے۔ تو اس میں چونکہ ایک ایسا معنی نکلتا ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف بلکہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں نے کچھ حدیثیں گھڑی ہیں، کچھ اس طرح سے بھی ہیں، ان کے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی تو جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے 5 نور دیکھے۔ تو وہ 5 نور جو تھے وہ پنجتن پاک کے تھے، یعنی کہ ان سے بھی پہلے جو ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور موجود تھا۔ یہ شیعوں کی گڑی ہوئی روایت ہے۔ صرف اور صرف ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی تمام جہاں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ چونکہ شیعوں کی گڑی ہوئی روایت ہے اور اس شعر سے اسی کی طرف ذہن جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی عالم دین اس کو منع کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بجا ہیں، صحیح ہیں۔ اب چونکہ کوئی تعویل اس میں اگر ممکن ہے، جیسے کہ میں نے سید مظفر شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے اس سے سنی، اگر یہ تعویل جو انہوں نے کی وہ ممکن ہے اس میں، تو ٹھیک ہے کہ جو پڑھتا ہے اس نیت سے کہ مباہلے کے وقت یہ 5 ہی مقصود تھے اس وقت پنجتن پاک، تو وہاں اگر پھیر دے کوئی تو تعویل ممکن ہے اور کہنے والے پر کوئی ایسا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ قاعدہ ہے کہ جہاں معنی محال کا وہم ہو تو وہ بھی منع کرنے کے لیے کافی ہے، تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا درست نہیں، وہ صحیح کہتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ای میل ہے جماعت رضا مصطفیٰ، اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیدم شاہ وارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے اور اس کا جو شعر ہے، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں یعنی میری کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اول تو یہ کہ علماء کرام کا جس مسئلے پہ
آپس میں اختلاف یا علمی بحث چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر میں اپنی رائے جلدی نہیں دیتا، مگر یہ کہ اس جواب کے لیے اتنا فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ سمجھاؤ بتا دو، سمجھا دو بتا دو، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے سمجھانے سے کیا ہو جائے گا۔ دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دے دی ہیں، آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ جائے آپ اس کی بات کو قبول لیں۔ اب اس میں میرے سمجھانے سے کوئی خاص چیز سمجھ میں آئے ایسا مجھے لگتا نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو مسئلے سے ہٹ کے تھوڑا فیوچر کو لے کے بات کروں گا، کچھ ایسے سیاق و سباق پہ بات کروں گا تاکہ آپ کو یہ چیز آئندہ کے لیے بالکل ہی کلیئر ہو جائے کہ جب کسی علماء کے اندر دو مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر وجہ کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ، میں ابھی اس سوال کے جواب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، بعد میں اس سوال پہ بات کروں گا۔ ویڈیو اگر لمبی ہو جائے جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، جو نہیں دیکھنا چاہے وہ اس کو اسکپ کر سکتا ہے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لے کر جب علماء کرام کسی عوام الناس کو کسی چیز کے لیے یہ کہہ کر منع کرتے ہیں کہ آپ اس سے پرہیز کریں، آپ اس سے بچیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یا تو مشابہت پائی جا رہی ہوتی ہے یا پھر ان کے کسی نہ کسی اعمال کے خراب ہونے کا اندیشہ یا خطرہ ہوتا ہے، لہذا علماء اس کو عوام کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کام یہ نہ کریں، اور یہ عوام کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے پوری عالم دین کی ایک فلسفی موجود ہوتی ہے، پوری قرآن اور حدیث کی دلائل، اور بہت بڑا ایک سوچا سمجھا یعنی آپ کے آخرت کے لیے پورا پلان ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو پوری ڈیٹیل نہ سمجھاتے ہوئے صرف وہ اشاروں میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو نہ کریں یا اس چیز کو کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا، دو مسئلے آپ کے کلیئر بھی ہو جائیں گے زندگی بھر کے لیے۔ وہ دو مسئلے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بحث کا باعث بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں کلیئر کر دوں گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ قاعدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا فیوچر کے لیے کہ اگر ایسا معاملہ دو علماء میں پیش آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ چلتا ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ محرم میں تازی داری کے دنوں میں خاص طور سے 10 محرم الحرام کو کالا لباس نہ پہنا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کالا لباس پہننے کی جو ممانعت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشابہت کی بنا پر۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جیسے اس کو گھر میں پورے دن رہنا ہے یا پھر خاتون ہے کہ گھر میں رہنی ہے اور شیعہ سے اس کو مشابہت اس وقت نہ تو اس دور میں اس کو اس جگہ سے گزرنا ہے، نہ پھر وہ ایسے علاقے میں کہ جہاں پر شیعوں کی اکثریت ہو، لہٰذا اگر وہ لوگ ایسا لباس پہنیں گے تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جو مشابہت پائی جا رہی ہے وہ اس جگہ پہ نہیں پائی جا رہی۔ لہٰذا جب مشابہت ختم تو وہ حکم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی ایک ایسا عالم دین ہے جو دنیا کے اندر اپنی سنیت کے لیے مشہور ہے، اب کیونکہ یہ بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ لوگ 10 محرم کو کالے کپڑے نہ پہنیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسا عالم دین سنی کالا لباس پہنے ہوئے دکھے تو آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے تو پہنا ہے۔ کیوں؟ آپ کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک عوام میں سے ہو، آپ کو دنیا نہ جانتی نہ پہچانتی، لہٰذا اگر آپ کالا لباس پہنو گے اور کسی ایسی محفل مجلس علاقے گلی محلے سے گزرو گے خاص 10 محرم کو کہ جہاں پہ شیعوں کی اکثریت ہو یا جہاں مکس آبادی رہتی ہو، تو یقیناً آپ کو شیعہ سمجھ لیا جائے گا، اس لیے علماء نے آپ کو منع کر دیا۔ اب کیونکہ عالم دین اگر اس طریقے کا لباس پہنے گا جو کہ بلیک ہو تو اس کو پوری دنیا سنیت کے نام سے جانتی ہے، تو اس پہ شک شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ شیعہ ہے۔ لہٰذا جہاں پہ مشابہت ختم ہو جائے گی وہاں پر وہ چیز اس کے لیے اپلائی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ عالم دین نے پہنا ہے اور ہم نہیں پہن سکتے، یہ عوام کو روا نہیں ہے۔ ان کا پہننا کسی حکمت سے ہوتا ہے اور آپ کو منع کرنا بھی آپ کے آخرت کی بھلائی اور حکمت سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے وہ چیز ممانعت یعنی قرار پاتی ہے۔ اس کے سوا ایک مسئلہ اور چلتا ہے کہ اہل بیت کو حضرت علی کو علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کہنا چاہیے، کچھ لوگ نہیں کہنے چاہیے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارِ شریعت کے اندر لکھا ہے کہ غیر نبی، غیر فرشتوں، رسولوں کے سوا تمام کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اب یہاں بچنے کی بھی ایک خاص دیکھیں مشابہت ہے، کیونکہ ایک ایسی مجلس ہے کہ جہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں، ہر طریقے کا بندہ بیٹھا ہے، اگر وہاں پر آپ حضرت علی کا ذکر کریں گے اور بار بار یہ چیز کہیں گے حضرت علی علیہ السلام یا حضرت امام علیہ السلام، تو سامنے والا یقیناً آپ کو شیعہ تصور کرنے لگے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے آپ کو یہ بات کہی ہے، یہ چیز کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لہٰذا مشابہت نہ پائی جائے، یہ آپ کی بھلائی اور خیر کے لیے بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ حضرت علی کو علیہ السلام کہنا چاہیے یا بچنا چاہیے۔ اب اس کے اندر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، تو وہ لوگ اپنی دلیل میں کہتے ہیں کہ جی فلاں عالم تو کہہ رہے ہیں اور فلاں عالم تو کہہ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی دراصل مسئلہ یہی ہوتا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا غازی ملت ہاشمی میاں صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب بھی
जो है हज़रत अली या अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम लगाते हैं। अब आवाम कहती है जी वो तो लगाते हैं, आप हमको मना कर रहे हो, अगर नाजायज़ है कि वो नाजायज़ कर रहे हैं। तो मसला इतना सख्त कभी कभी नहीं होता कि नाजायज़ है या हराम है कि वो इसलिए कर रहे हैं। मसला ये होता है कि आपके लिए बहुत सारे अहकाम जुदा होते हैं, आलिम दीन के लिए बहुत सारे अहकाम जुदा होते हैं। अब आप इस बात को समझें कि अगर आप किसी मजलिस के अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहेंगे तो ज़ाहिर है कि आपके लिए शिया होने की जो है वो मुशावत पाई जाएगी। अब अगर लेकिन आप अपने घर के अंदर तज़किरा कर रहे हैं या सुन्नी दोस्तों के अंदर कर रहे हैं या ऐसी मजलिस के जहाँ पर सारी आवाम सुन्नी है, शिया नहीं समझेगा, लिहाजा फिर वहाँ पर वही कायदा आएगा कि जब माने ज़ाइल हो तो ममनू लौट आता है। अब आप कहेंगे कि जी देखिए हाशमी मियाँ साहब कहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हाशमी मियाँ साहब किसी स्टेज पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहेंगे तो पूरी दुनिया में क्या कोई उनको शिया तस्वुर कर लेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक जानी मानी शख्सियत है। अगर वो कहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आवाम कहेगी तो उससे उसको आवाम को उलमा को बचाने का काम होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग ना कहें। मगर ये कि इन मसलों को फसाद बनाना कि जी उसने तो कह दिया, इसने तो कह दिया, उनका न कहना ना कहने से मुशाबहत पाई नहीं जा रही। लिहाजा उनके कहने में एक अलग चीज़ है और आपके कहने में एक अलग चीज़ है, इसलिए आपको हुक्म दिया गया आप इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ करें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ यहाँ तक की समझ में आई होगी। और फिर इल्म फ़िक़्ह का भी ये कायदा है कि इज़ा ज़ालल मानिउ आदल ममनू, कि जब माना ज़ाइल हो जाएगा तो ममनू लौट आएगा। तो जो मुशाबहत थी आपके साथ कि अगर आप कहेंगे अवामुन्नास में आपको कोई नहीं पहचानता कि आप कितने बड़े सुन्नी है या नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको शिया तस्वुर कर लेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं उनको तो सब जानते हैं सुन्नी है, लिहाजा वहाँ मुशाबहत पाई ही नहीं जाती। तो उनके कहने में एक अलग बात होती है, उनके पहनने में एक अलग बात होती है, और आपके कहने पहनने में अलग बात होती है। और आपको जो मना किया जाता है वो इस उसूल के तहत मना किया जाता है कि जहाँ पर मुशाबहत पाई जा रही होती है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ये देखें कि जो मसला चल रहा है कि बेदम यही तो 5 हैं। अब इसमें आपको दोनों में से जिसकी बात समझ में आ रही हो कि भाई इनकी दलील समझ में आ रही हो कि नहीं कहना चाहिए, या इनकी दलील समझ में आ रही हो कि कहने में कोई हर्ज नहीं, आप उसको कबूल ले। लेकिन इसका राय का पहाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो घर के अंदर भी पढ़ सकते हैं, तन्हाई में गुनगुना सकते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि जिस शेर के ऊपर इख्तिलाफ चल रहा हो आप उसको एवरेस्ट की चोटी पर ले जाकर ही जान पूछ के ऐलान करके पढ़ें। और आपको अगर दोनों की दलील समझ में आ रही हो, अब इसमें क्या होता है, आग में घी डालने का काम हमारी आवाम कर रही होती है, अगरचे उनको ये बात बुरी लग जाए। मगर यही होता है कि कोई छोटी सी बात होती है और ये यूट्यूब के चैनल चलाने वाले इस आलिम साहब का फ़ोटो इधर लगाएंगे और उसके ऊपर कट का निशान मार देंगे। तो खुद सोचो कि आप जिसके ऊपर कट का निशान मार रहे हो, क्या एक छोटा सा मसला जिसके लिए कोई इतना सख्त हुक्म अभी आया नहीं, लेकिन आप उसको आलिम दीन पर कट का निशान मार कर टाइटल भी ऐसा डालते हैं, मुंह तोड़ जवाब, हाथ तोड़ जवाब, पैर तोड़ जवाब। तो जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो भी अल्लाह ताला के बंदो, एक आलिम दीन है, आप उसको बुरा कह के भी अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो। और दूसरी पार्टी होती है जो उनके फेवर में होती है तो वो उनके फ़ोटो पे कट लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, बद मज़हब को और ज़्यादा मज़े लेने की उसके लिए फ़ायदा भी हो जाता है और उसको रद्द करने के लिए आसानी होती है। तो ये काम जो है ना हमारी ना समझ आवाम कर रही होती है। वो ये नहीं समझती कि अगर उलमा में किस चीज़ का इख्तिलाफ़ है तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर ना डाला जाए, या इस तरीके के उसमें टाइटल या एक आलिम को बुरा कहना, दूसरे के फेवर में बोलना, दूसरे वाले के फेवर वाले में उसको बुरा कहेंगे, अपनी आखिरत को ख़राब करेंगे। तो दोनों आलिम दीन है, जब तक कोई सही अकीदे के ऊपर आला हज़रत मसला के आला हज़रत के ऊपर कायम रहेगा, जब तक कैसा भी आलिम दीन हो, मतलब ये कि किसी भी खानका का हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी पीर से मुरीद हो, वो हमारे सर का जो है वो ताज है और हमें उसकी कदमबोसी करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई तंज करना चाहिए, ना कि उसके फ़ोटो पे इस तरह क्रॉस करना चाहिए या उसको डिग्रेड या नीचे दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, या उसके लिए ऐसा टाइटल कि मुंह तोड़ जवाब और हाथ तोड़ जवाब इस तरह का नहीं डालना चाहिए। आवाम सख्त गुनाहगार है जो इस तरीके का मामला सुन्नी उलमा के साथ वो कर रही है। लिहाजा आपको मसला समझ में आ रहा है, जो ये दलील दे रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए आप उनकी मान लो, जिनको नहीं समझ में आ रहा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लो, झगड़े वाली इसके अंदर कोई जो है वो बात नहीं है। अच्छा, अब ये कि आवाम ये सोचे कि इतनी लंबी वीडियो देख ली लेकिन अभी जवाब तो मालूम नहीं चला कि इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखें क्योंकि मसले में इख्तिलाफ है, अगर मैं कुछ भी इसके अंदर जवाब दूँ या कैसा भी बात करूँ तो जो दूसरे फेवर वाली पार्टी होगी वो ज़रूर फिर तंज करती है। लेकिन मैं ये कि आवाम को समझाने की शायद कोशिश करूँ क्या इनकी समझ में आ जाए कि शेर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। मैं अपना मौक़िफ़ बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है कुरान हदीस की रोशनी में। और ये कि हमारे जो आलिम दीन है ना माशाल्लाह हर चीज़ को कुरान हदीस दलाइल से ही पेश करते हैं, अगरचे आवाम ना समझ पाए, लेकिन ये उनका ख़ासा है आलिम दीन का कि कुरान हदीस को पेश करते हैं। और हमारी आवाम ऐसी है कि वो अक्सर कुरान हदीस की दलाइल को नहीं समझ पाती। लिहाजा अगर कुरान हदीस भी पेश किया जाए
تو اس انداز میں سہل انداز میں یا منطق کے ذریعے پیش کیا جائے کہ عوام کو تھوڑا سا بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اب یہ شعر کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، میں اس کے لیے پہلے تو مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کی سیاق و سباق سے آپ لوگ مسئلے کی کیفیت کو سمجھیں گے کہ ممانعت کس صورت میں ہے یا پڑھنے کی اجازت کس صورت میں ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نازل ہوئی، اور بہت سی آیتیں صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو دیگر صحابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ تو لہٰذا اس کے باوجود بھی قرآن کا کچھ حصہ غیر نبی پہ بھی نازل ہوا، یعنی کہ ان کے حق میں آیتیں اتری، اور بعض کا تو نام لے کر بھی تذکرہ ہوا، نبیوں کا بھی اس کے اندر نام لے کر تذکرہ ہوا، پرانے قصوں کا بھی اس میں نام لے کر تذکرہ ہوا۔ تو آیتوں کا نزول اگرچہ نبی اکرم کے لیے ہوا، ان کے اوپر ہوا، مگر یہ کہ کسی اور کے حق میں آئیں تو آپ یہی کہتے ہو کہ ابو بکر کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فلاں صحابی کے حق میں نازل ہوئی۔ تو اگر لاکھ کسی صحابی کے حق میں کتنی بھی آیت نازل ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی نزول قرآن یا صاحب قرآن یا جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ذات صرف اور صرف نبی اکرم کی ہے، لہٰذا لاکھ کتنی ہی آیتیں دوسرے صحابی کے اوپر نازل ہو، مگر آپ اس کے باوجود بھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نزول قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے، یا قرآن فلاں صحابی پہ اترا، نہیں کہہ سکتے۔ کچھ آیتیں اتری ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خاصہ ہے، یہ ایک اسپیشلٹی ہے نبی اکرم کے لیے کہ قرآن ان پر نازل ہوا، اس کے اندر کسی کو داخل اور شریک نہیں۔ ٹھیک اسی طرح مقصود کائنات کا جو مطلب ہوتا ہے کہ جن کے صدقے وسیلے میں کائنات بنی، اور پھر کائنات کے بعد تمام مخلوق نبی کے صدقے میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مقصود کائنات۔ یہ جو کائنات بنائی گئی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے صدقے میں بنائی گئی۔ اب آپ سوچیں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، فرشتے اور جنت دوزخ تمام چیزیں جب اس دنیا کے اندر شامل ہیں، اور یہ دنیا کس کے صدقے میں ہے؟ نبی کے صدقے میں۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ خاصہ، یہ اسپیشلٹی صرف ہماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے لیے ہے کہ وہ اصل مقصود کائنات ہیں، اور باقی کائنات سب ان کے صدقے میں، اور اس میں نبی بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے صدقے میں باقی نبی ہیں، چاہے وہ خلیل ہوں، نوح ہوں، آدم ہو، عیسیٰ موسیٰ ہو، سب ان کی نبوت کا صدقہ ہے۔ تو یہاں پر بات جو ہے وہ چل جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے مخلوق کے سردار ہیں، لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہو ان کے صدقے میں کائنات بنی، نبیوں کو جو نبی بنایا گیا، ولیوں کو ولی بنایا گیا، سب ان کا صدقہ ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، مطلب یہ کہ اب یہ ایک نہیں ہے، یہ 5 ہو گئے، اور جن کی صدقے میں یہ کائنات بنی۔ یعنی اب مثال لے لیں حضرت علی کی، کہ حضرت علی وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ تو کیا اس سے یہ بات لازم نہیں آ رہی کہ حضرت علی کے صدقے میں حضرت آدم کو نبی بنایا گیا؟ کیونکہ جب کائنات نہیں تھی، کائنات بنی تو اس میں نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، تو یہ کائنات بنی حضرت علی کے صدقے میں، لہٰذا ان کی فضیلت ہو رہی ہے نبیوں کے اوپر۔ اور یہ آپ اہل سنت کا عقیدہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی غیر نبی کو نبی کی برابر بتانا، نبی سے افضل بتانا، یا کسی بھی مسئلے میں نبی کی شان کو غیر نبی سے کم دکھانا، یہ کفر ہے، اور اس یعنی ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جبکہ وہ اعلانیہ اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہو کہ میں فلاں صحابی کو نبی سے افضل مانتا ہوں، لہٰذا وہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا جو مقصود ہے بنانے کا وہ یہ 5 لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام نبی آئے، جتنی بھی مخلوق آئی، وہ سب کے سب ان کے انترگت آئے، یا جس میں غیر نبی نبی سے افضل قرار پا رہا ہے، اور یہ لازم بھی آ رہا ہے کہ حضرت علی حضرت آدم سے جو ہے وہ افضل ہو جائیں گے۔ لہٰذا شعر کو کہنے سے اس لیے پرہیز کرنا چاہیے کہ مقصود کائنات یہ خاصہ ہے، اسپیشلٹی ہے ہمارے نبی کے لیے کہ ان کے صدقے میں، ان کے سوا کسی کو اس میں ذکر تذکرہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور اس سے کسی کی شان گھٹتی بھی نہیں۔ دیکھیں حضرت علی کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اب اگر حضرت فاروق اعظم کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو کیا ان کی وہ توہین ہو جائے گی؟ توہین نہیں ہوگی۔ کسی کے لیے کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، کوئی خصوصیت ہوتی ہے جو خاص اس ذات کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضرت علی اگر پیدا کعبے میں ہو تو ان کی فضیلت ایسی ہو گئی کہ حضرت فاروق اعظم کو پار کر جائے گی، یا فاروق اعظم پیدا نہیں ہوئے تو ان کی شان گھٹ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ ان کو مقصود کائنات نہیں کہیں گے تو اہل بیت کی کوئی شان اس میں گھٹے گی نہیں۔ تو رائے کا پہاڑ لوگ بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تو حقیقت بتاؤں بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، بس وہ تو ویسے ہی نعرے بازی کے اندر جو ہے وہ کام لے رہے ہیں کہ اس کی شان گھٹا دی، اس کی شان گھٹا دی۔ جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بالکل مثالوں کے ذریعے بھی ایکسپلین کر دیا،
اور پیچھے اصول کے ذریعے بھی علماء کسی چیز کو منع کر رہے ہیں تو آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے. اب اگر آپ کسی شیعہ مجلس کے اندر کھڑے ہو کے یہی بات کہیں گے کہ حضرت علی بھی مقصود کائنات ہے، کہ شیعہ آپ کی تائید نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، کیونکہ اس کی تو نفس کی پیروی ہو گئی، اس کی تو خواہشوں کی بات ہو گئی کہ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ حضرت علی کو سب پہ فضیلت دی جائے. اسی لیے کچھ ایسا ہی دماغ رکھنے والے جو یہ خارجی رافضی لوگ ہیں یہ بڑا اس میں خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سنی عوامی علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس میں خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہی مقصود کائنات ہے، یہی مقصود. اگر آپ حضرت علی کو، امام حسن حسین کو کائنات کا مقصود بتائیں گے کہ انہی کے یعنی کہ صدقے میں یہی مقصد تھے کہ جو کائنات بنائی گئی، تو تمام نبی پھر ان کے جو ہے وہ نیچے درجے کے ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف یہ خاصہ نبی اکرم کے لیے. اب مشابہت نہ ہو اس لیے آپ کو علماء دین نے منع کیا کہ آپ یہ شعر اعلانیہ نہ پڑھیں گے. اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ چلیں مقصود کائنات نہ کہیں، محبوب کائنات کہہ لیں. بیدم یہی تو 5 ہیں، محبوب کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہونے کا کہ بھئی محبوب مطلب جس سے محبت کی جائے، اور ان 5 سے تو محبت رکھنی ہے، ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا کسی بھی چیز کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ دوسرے کی شان کو نہیں گھٹاتی. اب حضرت علی کو جو ہے شیر خدا کہا جاتا ہے، ان کی اسپیشلٹی ہے کہ ان کے اندر طاقت اور قوت تھی کہ شیر خدا کہا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دوسرے صحاباؤں میں ہمت جذبہ نہیں تھا؟ کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ ہمت جذبہ نہیں تھا کہ ان کے لیے لقب مشہور نہ ہو سکا؟ اگرچہ شیر خدا دوسروں کو بھی کہا جاتا رہا مگر مشہور نہ ہو سکا. تو یہ خاصہ شیر خدا کہنا حضرت علی کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ دوسرے صحابی بھی بہت زیادہ طاقتور تھے. لہٰذا جس کو جس پر عمل کرنا ہے وہ اس کو دیکھ لے، لیکن یہ کہ آپس میں اختلاف نہ کرے، فساد نہ کرے. اور آپ لوگ ہی سب سے زیادہ یہ چیز بولتے ہو کہ یار علماء میں آپس میں اختلاف چل رہا ہے، یہ کیسے ختم ہو؟ اور اس میں بڑھاوا دینے والے بھی آپ لوگ ہوتے ہو. جس طریقے کی ایسی ویڈیو دیکھو کہ آپس میں سنی عالموں کو لڑوانے والے ٹائٹل یا تھمنیل ہیں، اس کو کمنٹ کے اندر تنبیہ کر کے روکو کہ بھائی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا آپ اس کو رائے کا پہاڑ کرتے ہو، اور اس کو جو ہے سمجھانے کی وہ کوشش کرو. باقی یہ کہ میں اس جواب کو واقعی میں دینا نہیں چاہتا تھا، مگر ای میل اس طریقے سے کہتے ہوئے اتنے زیادہ لوگوں نے اس میں فورس بھی کیا مجھے اسپیشلی کال کر کہ آپ اس کو بتائیں، اور اب بھی کوئی میری دلیل نہ ماننا چاہیں تو وہ نہ مان لیں، مگر یہ کہ رشاد احب ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. تو اسی لیے اگر آپ کی بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ عوام الناس کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے. میں نے اس میں کسی عالم دین کو نہیں سمجھایا. بالفرض ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی عالم دین کے پاس یہ ویڈیو لے جائیں کہ دیکھیں جی یہ آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں کسی عالم کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ویڈیو ان کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، عالم دین کو سمجھانے والی بات میرے لیے اس طرح ہے. تو اسی لیے آپ لوگ سمجھ جائیں، دل کرتا پڑھ لیں، نہیں دل کرتا تو پڑھ لیں. اور ہمارے میں جو خطا کا امکان ہوتا ہے نا، غیر نبی سے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ممکن ہے اگرچہ نہ ہو. تو یہ نہیں ہے کہ بیدم شاہ وارسی نے جو شعر لکھا وہ ایسا ہے کہ جو یعنی ایک ایسی وحی ہو گئی کہ جس کو نہ انکار کیا جا سکتا، نہیں اس میں کمی ہو سکتی. امکان رہتا ہے. صوفی شاعروں سے بہت سارے اچھے جو علماء کہلانے والے بھی شاعر گزر چکے ہیں، ان کے کلام کے اندر بھی بہت ساری جگہ پر خطا ہے. خود اعلیٰ حضرت نے بھی ایک شعر مجھے یاد ہے، بھی میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا اور وہ شعر بھی نہیں بتاؤں گا، کہ اس شعر کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے یہ یعنی کمی کو واضح کیا کہ ہاں اس شعر کے اندر یہ غلطی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ یہ کہا کہ شاید یہ حدیث ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، اسی لیے انہوں نے شعر میں وہ لفظ کو کہہ دیا، وہ الفاظ کہہ دیے کہ جو حدیث کے اندر منع کیے گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے علماء سے بھی، صوفیہ سے بھی. تو کوئی اس میں اتنی شان گھٹنے والی بھی بات نہیں کہ آپ کہیں جی بیدم شاہ وارسی کلام میں ایسا کیسا ہو گیا. وہ شیعہ نہیں تھے، وہ صحیح العقیدہ سنی صوفی تھے، مگر یہ کہ انہوں نے جذبہ محبت کے اندر اہل بیت کو شامل کر دیا. وہ ایک ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن عوام کو اگر علماء بچنے کی تاکید کر رہی ہے تو وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہی کر رہی ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا. ایک صفحہ پڑھ کے میں نے کتاب پڑھ لیا کہنے والوں سے نہیں معلوم ہو سکتا. ہر سطر کو ایسا پڑھو کہ وہ اپنے ذہن و فکر کے اندر پھنس جائے، اتر جائے، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا عشق کتنا اونچا خدا نے عطا فرمایا، کتنی محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں رحمہ العلماء میں امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے استدلال کرتے ہوئے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امور تکوینیہ یعنی یہ کام ہو یہ نہ ہو، یہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے، یہ مسئلہ ٹل جائے، یہ بات حل ہو جائے، یہ جو سارے معاملات ہیں شفا ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، ان تمام کو جو امور تکوینیہ سے
اجماع امت کا اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور تکوینیہ اہل بیت کے تفویض فرما دیا ہے. اسی لیے بیدم کہتے ہیں، بیدم یہی جو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان اجماع امت کا لفظ تعبیر ترجمہ فرما رہے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت کا. اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت مطلع القمرین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام، پورے کائنات کے نظام کا اختیار مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. آپ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آپ کی مرضی و عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور اس قول کی استدلال مواہب لدنیہ سے امام علامہ قسطلانی علیہ رحمہ کے قول سے نقل فرماتے استدلال فرماتے ہیں، اور دیگر علماء کرام کے اقوال بھی منقول. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، پھر یہ کار خطیب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر ہو گیا. اب فرماتے ہیں پورے اقوام عالم، تمام ولیوں کو جو کچھ ملے گا انہی کے در سے ملنے والا ہے. ہر ایک کی جو معاملات ہیں انہی سے پورے ہونے والے ہیں. اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے شاید کہ بیدم نے کہا ہوگا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. مقصود کائنات تو تخلیق کائنات سمجھنے نہ کہاں کی عقل مندی. مقصود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی لغات میں آپ دیکھیں کہ سمجھ میں آئے. بہرحال جو علماء دانشوران نے، محققین نے اس کا جو معنی بیان فرمایا وہ توجہ کرنا. اصل معنی اس کا ہے توجہ کرنا. مفہوم کے طور پر دوسرے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. کبھی منظور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی محبوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی حاجت کی تکمیل کی طرف بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اب جیسے کہ ہمارا مقصود یہ تھا، یعنی ہمارا مطلب یہ تھا، ہمارے دل کی خواہش یہ تھی کہ یہ کام ہو جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مقصود تھا کہ آپ ہماری بات سنیں، مطلب یہ کہ ہمارا مقصود تھا کہ آپ پیدا ہو جائیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر معنی میں، ہر لفظ میں کوئی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور رہی بات کہ اردو زبان میں استعمال کیے جانے والا لفظ ہے، شعراء اسے الگ الگ طریقے سے محبوب کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے مقصود کہتے ہیں، منظور کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے مقصود کہتے ہیں، اور کسی کی طرف توجہ لگا دینے کو بھی مقصود کہا جاتا ہے. اب اس شعر میں جب یہ بات صاف ظاہر ہے تو ہم یہی کہیں گے آیات و احادیث جس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور بالخصوص حضرت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی ترجمانی جو ائمہ اسلاف کرام کے اقوال مبارکہ سے یہی بتاتی ہے کہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی طرف متوجہ فرما دیا ہے. ان کی بارگاہ سے ہی امت کو ساری نعمتیں ملنے والی ہیں. تو اسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ الرضوان سے پوچھا گیا لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ پوچھا گیا کہ یہ شعر کا بولا جانا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فی نفسی شعر کا مضمون و معنی درست ہے، بولا جا سکتا ہے. اولیاء اللہ سے، اہل بیت اطہار سے بالخصوص توسل استغاثہ استعانت کیا جانا، اس پر امت کا اتفاق ہے، یعنی اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے. اسی شعر کو تو اردو میں انہوں نے بیان کر دیا. یہ خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ کو بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. عزیزان محترم، اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے شان صدیقیت کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی پڑے گی. حضرت ابوبکر صدیق سے بھی سیکھنا پڑے گا، عمر فاروق سے بھی سیکھنا پڑے گا، عثمان غنی سے بھی سیکھنا پڑے گا. پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے کلمات مبارکہ میں عشق و محبت کے ساتھ ڈوبنا ہوگا. جب یہ مقام ہمیں حاصل ہو جائے گا تو یقیناً ہر بات کی نزاکت، ہر بات کی باریکی ہمیں سمجھ میں آنے لگے گی. حضرت ابوبکر صدیق کو کیا نہیں پتا تھا؟ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہی فرما رہے ہیں. سنو ایک بات کی اور وضاحت یہاں پر کر دو. مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، اور محبوب دونوں معنی ہیں.
یہ بھی معنی مراد لیا جائے گا، وہ بھی معنی مراد لیا جائے گا۔ امام ابو نعیم علیہ رحمہ، شاہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان اور دیگر محققین نے مولا کے معنی 16 سے 18 معنی تک بیان فرمائے۔ جس کی طرف اس کی نسبت ہوگی اسی شان کے لائق اس میں وہ معنی متعین ہوگا۔ اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو خالق کے معنی میں، رب کے معنی میں متعین ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوگی تو معنی خالقیت۔ جہاں کعبے کو دیکھیں تو پھر بھی بندہ جنتی بن جاتا ہے، جہاں کروڑ انوار و تجلیات برستے ہیں۔ مستدرک للحاکم میں ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ ایک شخص عجم میں نہیں عرب میں ہے، عرب میں پھر حرم میں ہے، اور حرم میں پھر مسجد حرام میں ہے، اور مسجد حرام میں پھر عین کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس کا مصلی ہے۔ 2-4 گھنٹے نہیں، 2-4 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 2-4 سال نہیں، اس نے ساری زندگی وہاں گزار دی ہے۔ جہاں کعبے کو دیکھیں تو پھر بھی بندہ جنتی بن جاتا ہے، جہاں کروڑ انوار و تجلیات برستے ہیں، وہاں اتنا ٹائم اس کو ملا، اور پھر اس نے وقت بھی نہیں ضائع کیا۔ ظاہری طور پر صلی وصام، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ سرکار فرماتے ہیں ثم لقی اللہ، جب اس کے مرنے کا وقت آیا، اس کی روح نکلی تو کیا ہوا؟ داخل النار، جہنم میں جا گرا۔ اس کو یہ مقدس مقامات کا فائدہ کیوں نہ ہوا؟ اس کو حرم کعبہ کی برکت کیوں نہ ملی؟ اس کو نماز روزے کا فائدہ کیوں نہ ہوا؟ کہ اس میں ایک روگ تھا، ایک خامی تھی۔ کیا خامی تھی؟ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازی تھا مگر محب اہل بیت نہیں تھا، اس کے دل میں بغض اہل بیت تھا۔ کعبے کے سامنے تھا مگر کعبے کی آل کا بغض رکھتا تھا، تو اس کو کسی چیز کا فائدہ نہ ہوا، وہ جہنم میں جا گرا۔ تو اس سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ مسئلہ بھی یہاں سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم اہل سنت دیکھو تو صحیح، اہل نجد کے خلاف بولتے ہو، وہ تو کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تو ہر وقت وہاں رہتے ہیں، اور تم کبھی کبھی وہاں جانا نصیب ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھے تو پھر اللہ والے ہیں تبھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہیں تو پھر وہ تو کامیاب ہیں۔ تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ دل میں بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو بندے کو کچھ نہیں ملتا، اور جس میں خود بغض نبی بھرا ہوا ہو اس کو کعبے کے سامنے بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ کچھ۔ اور یہ پیغام ہمارے آقا علیہ السلام نے اس لیے دیا تھا کہ امت کے حالات کو دیکھ رہے تھے، خوارج اور نواسب کا شر کہ جس کی بنیاد پر ہمارے آقا علیہ السلام کے خاندان کو عام خاندانوں کے ساتھ لوگ ملانے لگے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کربلا کو شہزادوں کی جنگ قرار دے کر معاذ اللہ یزید پلید کے ساتھ ملانے لگے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے یہ واضح کر دیا کہ بغض اہل بیت وہ خسارہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اسے کعبہ بھی نہیں بچا سکتا، اس کو نماز بھی نہیں بچا سکتی، اس کو روزہ بھی نہیں بچا سکتا۔ اب دیکھو اہل سنت و جماعت وہ مفید مسلک ہے سارے مسالک میں سے کہ جہاں بندے کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، بندے کی عمر ضائع نہیں ہوتی۔ ٹائم تو گھنٹہ بھی ضائع ہو جائے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے،
اور اگر پوری عمر ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہو. اور پھر کتنے مہربان ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک کی ٹیکنالوجی وہ فائدہ نہیں دے سکتی جو سرکار کی 1 منٹ نے فائدہ دے دیا ہے. اگر سرکار نے یہ بتایا نہ ہوتا اور لوگ اسی طرح بغض اہل بیت میں پہنچ جاتے جہنم میں، تو ہاتھ ملتے رہتے کہ کاش دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے. کاش دنیا میں پتہ چلتا کہ یہ اتنا ضروری سبجیکٹ ہے کہ اس میں اگر فیل ہو گئے تو نماز کے نمبر ہی نہیں ملیں گے، تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے. لیکن دنیا میں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو ہمارے آقا علیہ السلام کتنے محسن ہیں انسانیت کے، کس قدر بھلا سوچا. اور یہ مسلک اہل سنت ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام ہے. طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو لکھا. اور اعلام الانام بحقوق اہل البیت الکرام، حقوق اہل بیت پر اتنی بڑی کتاب، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا، لا تزول قدم عبد، اس وقت تک بندے کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، اس وقت تک حتی یسأل عن 4، یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. جب وہ سوال آئیں گے معاشر کے تو بڑے مشکل ہوں گے. اور یہ بھی بڑی پتہ کی بات ہے، لوگوں کو تو کویسچن پیپر کا پتہ چل جائے اگرچہ چھوٹا سا امتحان ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ سوال آنا ہے امتحان میں. کریم آقا نے اس قیامت کے امتحان کی کامیابی کی تیاری امت کو یوں کروائی، 4 سوالوں تک تو بندہ نہیں گھبرائے گا، 4 ہوں گے تو پھر بڑے بڑے گھبرا جائیں گے. وہ کون کون سے سوال ہیں؟ ان عمرہ فیما افناہ، کہ زندگی کہاں گزاری تھی، سال کس کام میں گزرے، دن کس مصروفیت میں، رات کس مصروفیت میں. اور میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سہارے یہ کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن یہ رات بھی کام آئے گی کہ جب پوچھا جائے گا ہاں زندگی کہاں گزاری، تو باقی اچھے کاموں کے ساتھ ایک حوالہ یہ بھی دو گے، پوری رات محبت اہل بیت سیمینار میں گزاری. وان جاسدہ فیما ابلاہ، رب پوچھے گا تجھے جو بڑا جسم دیا تھا، اونچا لمبا قد دیا تھا، تجھے صحت مند بنایا تھا، بتا یہ جسم پرانا تو نے کیسے کیا؟ راتوں کو ڈاکے مار کے، یا راہ حق میں جہاد سے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، یا قرآن و سنت کے مطالعہ میں؟ وہ جانتا ہے، لیکن حساب ہے. اللہ پوچھے گا بتا جسم پرانا کیسے کیا؟ تیرا پھولوں جیسا جسم، تیری ابھرتی جوانی، تیرے شباب کی کلیاں میں نے بے غبار بنائی، یہ کیسے شباب مرجھایا؟ یہ جوانی پہ غبار کیسے پڑا؟ یہ تیرے گورے گال کیسے چپک گئے؟ یہ تیرا صحت مند بدن کیسے لاغر ہوا؟ کیا کر کے؟ یہ پوچھا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں قدم ڈگمگائیں گے انسان کے، وَعَنْ مَالِهِ فِي مَا أَنْفَقَهُ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. اللہ پوچھے گا مال کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں ہے؟ اب جس کے پاس مال ہے ہی نہیں وہ کتنا آزاد ہوگا اس دن. آج مال 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 کرنے والے، وَمَنْ عِنْدَهُ مَالٌ فَالنَّاسُ إِلَيْهِ مَالُ، جس کے پاس مال ہے لوگ ادھر مالو ہیں. عربی والے جانتے ہیں فَالنَّاسُ إِلَيْهِ مَالُ، مالا یمیلو، لوگ اس کی طرف میلان کرتے ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ فَالنَّاسُ إِلَيْهِ ذَهَبُ، جس کے بعد سونا ہے لوگ ادھر جاتے ہیں. تو قیامت کا دن بڑا عجیب ہے کہ یہ مال اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے گا. جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس میں ڈبل سوال ہے.
کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا، کمانے میں بھی کہ حلال ذرائع ہو، خرچ میں بھی کہ حرام جگہ پہ خرچ نہ ہو، اچھی جگہ پہ خرچ کیا جائے۔ چوتھا سوال یاد رکھنا، وان حبنا اہل البیت۔ چوتھا سوال یہ ہوگا، بتا تو دنیا میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تو نے پیار کتنا کیا تھا۔ ان حبنا اہل البیت، حب اہل بیت، محبت اہل بیت، عقیدت اہل بیت، اس کا سوال، محبت اہل بیت سیمینار، یہ سبق ہے اور یہ تلاشی بھی لینی ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے تاکہ کوئی کمی نہ ہو، چونکہ سنی کا مطلب ہی محب اہل بیت ہے۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 13۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ کروڑوں ولی کسی ایک صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے، لیکن وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان اہل بیت اطہار کا کتنا ادب کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے، اور ان کا کتنا علم و معرفت کا انداز تھا۔ پہلا حوالہ یہ ہے مختصر مقام کے لحاظ سے، حضرت مدرک ابو زیاد کہتے ہیں کننا فی حیطان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے باغات میں ہم موجود تھے کہ وہاں پر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ کہتے ہیں جس وقت، اب میں اختصار کر رہا ہوں، فراغت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سب نے ثم قاموا اٹھے، فتوضؤوا وضو کیا، ثم قدمت دابۃ الحسن، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کسی نے، غلام نے پیش کی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں، فامسک لہ ابن عباس بالرقاب رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ انہوں نے آگے بڑھ کے اس خادم سے رکاب پکڑ لی سواری کی، یعنی ایک لگام ہے، ایک رکاب ہے جس پہ پاؤں رکھ کے تو اوپر زین کے سوار بیٹھتا ہے۔ اب ابن عباس خاندان نبوت کے فرد، اتنا بڑا علمی مقام، اس طرح اپنے ہاتھوں میں رکاب رکھ کے جھکے ہوئے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رکاب پہ پاؤں رکھیں اور سوار ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ وَصَوَّى عَلَيْهِ، سواری کو پرسکون کیا، رکاب سامنے رکھی اور مکمل سواری کا جائزہ لے کر کے کسی طرح کوئی ہچکولا نہ لگے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پہ سوار کیا۔ ثم جیء بدابۃ الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری لائی گئی، فامسک لہ ابن عباس بالرکاب وصوّى علیہ، تو وہاں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکاب ہاتھوں میں تھام لی، جھک گئے اور ان کے قدموں کے قریب اس رکاب کو تھاما ہوا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قدم رکھیں، اور سواری کو مکمل پرسکون کیا ہوا تھا۔ یہ پروٹوکول دونوں شہزادوں نے قبول کیا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابن عباس تمہاری اتنی بڑی شخصیت ہے اور اتنا بڑا علمی مقام ہے، تم ایسا نہ کرو،
انہوں نے وہ پروٹوکول قبول کیا اور سواری پر وہ بھی سوار ہو گئے. جس وقت فلما مادایا وہ دونوں شخصیات چلی گئیں، مدرک ابو زیاد جو راوی ہیں، جو سارا منظر دیکھ رہے تھے، جو کئی گھنٹوں کی نشست تھی اور پھر اب رخصت ہو رہے تھے، کہتے ہیں قلت تو میں نے سوال کیا انت اکبر منہما، ابن عباس آپ تو ان سے بڑے ہیں، ان دونوں ہستیوں سے آپ اکبر ہیں، آپ اصغر نہیں، اور ادب آپ نے وہ کیا جو کہ اصغر کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے شان حسنین کریمین جو سند سے آئی. کہنے لگے تم سے کو لہما وَتُسَوِّي عَلَيْهِمَا، آپ نے سارا خادموں والا کام کیا، کبھی لگام پکڑی، کبھی زین صحیح کی، اور کبھی پھر رکاب ہاتھوں پہ رکھے، ایسا کیوں کیا؟ فقال یا لوکا اتدری من ہاذان، لوکا کا ایک معنی اچھا ہے اور وہ اچھا معنی ہی ہم کرتے ہیں. لوکا کا معنی ہے مننے، یہ بچوں کو مننا نہیں کہہ دیا جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوکا کہا، چھوٹا بچہ، پیار سے مننا. دوسرا معنی وہ نہ وہاں مراد ہے نہ یہاں، الوکا اے مننے، اتدری من ہاذان، تم جانتے ہو یہ کون ذاتیں ہیں، یہ شخصیات کون ہیں؟ میں نے ان کے چہرے کو سامنے رکھ کے کس کا ادب کیا؟ میں نے ان کے قرب میں بیٹھ کے کس کی خوشبو سونگھی؟ میں نے ان کو خوش کر کے کس ذات کی خوشی حاصل کی؟ اتدری من ہاذان، پھر خود ہی جواب دیا کہ ہاذان ابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام کسی کے بیٹے نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں. اولیس ھذا مما انعم اللہ علی بہ ان امسک لہما واصوی علیہما، فرمایا جن کے یہ بیٹے ہیں، کیا اس ذات کا ابن عباس پہ کوئی احسان نہیں؟ کیا ان کی وجہ سے، ان کے صدقے ابن عباس کو ایمان نہیں ملا؟ ابن عباس کو کیا ان کی وجہ سے علم نہیں ملا؟ ابن عباس کو مشرق و مغرب میں امت میں مقام کیا ان کی وجہ سے نہیں ملا؟ کہا جو کچھ ان کے نانا جی نے مجھے دیا ہے وہ تو ہے ہی بہت کچھ، یہ تو کچھ بھی نہیں جو میں یہ ادب کر رہا تھا. میں ان کے نانا جی کے احسانات کو سامنے رکھ کے رکاب تھام رہا تھا اور یہ خدمت کر رہا تھا، کیونکہ ان کے نانا جان کے مجھ پر کہیں زیادہ احسانات ہیں. جب قصہ بیان کرتے ہیں واقعہ کربلا تو یہ کھٹمل ابن عباس کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی. اب لکھی ہوئی بات پڑھیں تو پھر وہ دکانداری نہیں چلتی. ان کا تو بڑا پیار تھا اور بڑی محبت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے 2 اسکین پیج بہت عام کیے جا رہے ہیں، اور ایک میسج کسی نے ترتیب دیا ہے اردو میں، اور اس پیج میں کیا لکھا ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. یہ مشہور زمانہ شعر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین،
سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حقا کی بنائے لا الہ است حسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد حسین ہے، یہ اللہ کی توحید کی بنیاد حسین ہے. تو لہٰذا یہ اشعار پڑھنا جو ہے کفر ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میسج اور اسکین پیج ہمارے سنی بھولے بھالے بھائی پھیلا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جواب جاننے کی غرض سے پھیلا رہے ہوں. خود مجھے کل کئی لوگوں نے مختلف جگہوں سے میرے پاس یہ میسج اور اسکین پیج آیا، تو میں نے سوچا فرداً جواب دینے سے بہتر ہے کہ ایک کلپ جاری کر دوں تاکہ لوگ اسے سنیں اور عام کریں اور سب تک میرا جواب پہنچ جائے. دیکھیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، اسماعیل دہلوی کے چچا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، اور شیعہ فرقے کی زبردست انہوں نے دھلائی کی ہے اس کتاب میں، ان کی پوری حقیقت بیان کی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ شعر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ خواجہ غریب نواز کے نہیں ہے، جو اصل فارسی عبارت ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے بہت سے محقق علماء نے ان اشعار کا حضور غریب نواز کا ہونا فرمایا ہے کہ یہ اشعار حضور غریب نواز کے نہیں ہیں، جیسے مفتی شریف الحق رحمۃ اللہ علیہ. یہ اشعار حضور سرکار غریب نواز کے ہوں یا نہ ہوں یہ الگ مسئلہ ہے، اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا پڑھنے سے کوئی کفر آتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے. تو یہ اشعار پڑھ سکتے ہیں، ان میں کوئی کفر نہیں ہے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو اصل کتاب ہے فارسی میں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اشعار کفر ہے. لیکن جب اس کا ترجمہ دیوبندی مناظر اور مولوی منظور احمد نعمانی، جو علماء دیوبند کے کفر کا ہمیشہ وکیل رہا ہے اور ان کی وکالت کرتا رہا ہے، اس نے جب ترجمہ کیا تو خیانت کی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین اللہ کی بنیاد ہو. جاہلو، ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا تمہیں. حقا کی بنائے لا الہ است حسین کا مطلب یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جب یزید صورت اسلام کو بدلنا چاہ رہا تھا، قرآن و سنت میں تحریف کرنا چاہ رہا تھا، اللہ و رسول کے قانون سے مذاق کرنا چاہ رہا تھا، تو امام حسین نے آگے بڑھ کر اپنی جان کی قربانی پیش کی اور پھر لا الہ الا اللہ کو مضبوطی عطا فرمائی، وحدانیت کو، رسالت کو مضبوطی عطا فرمائی. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ شاہ عبدالعزیز نے فارسی میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، ترجمے میں منظور احمد نعمانی نے خیانت کی ہے. یہ اشعار بالکل پڑھے جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں بہت سارے بزرگان دین کے جو القاب ہیں، تو پھر ان القاب سے بھی شرک و کفر کی بو آنی چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین. جیسے سرکار غوث پاک کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. تو اب اس پر دیوبندی کیا کہیں گے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، نام ہے معین الدین، دین کی مدد کرنے والا. اور خود ان جو بھنگیوں نے اپنے مولویوں کے لیے بڑے بڑے ٹائٹل لگا رکھے ہیں، جیسے وہ قاسم نانوتوی منکر ختم نبوت کے لیے حجت الاسلام، اسلام کے لیے حجت. تو تمہارا 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا مولوی اسلام کے لیے حجت کیسے ہو گیا؟ اسلام کے لیے حجت تمہارا مولوی کیسے ہو گیا؟ اور وہ خبیث اعظم مولوی اشر فیلی تھانوی کو حکیم الامت. اب امت میں تو تمام اولیاء اللہ، تمام علماء، تمام صلحاء، تمام مشائخ، حتیٰ کہ صحابہ بھی شامل ہے. تو کیا وہ ان لوگوں کا سبقہ حکیم ہو گیا؟ تو یہ القاب جو دیے جاتے ہیں یہ اپنے زمانے، اپنے معاصرین اور بعد والوں کے لیے ہوتے ہیں. اصل میں دیوبندیوں کو ذکر اہل بیت پاک سے چڑ ہے، تو اس قسم کی وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں. یہ اشعار شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، اس میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے. انہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور جو محبان اہل بیت ہے وہ اسے پڑھا کریں اور پورے یقین و اعتماد کے ساتھ پڑھا کرے. حقیقت یہی ہے کہ سرکار امام حسین کی ذات سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا ہے، اسلام کو زندگی ملی ہے،
اور امام حسین کے خون پاک سے قیامت تک اسلام انشاءاللہ الرحمن اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا۔ اہل بیت پاک سے محبت کیجئے، دشمنان اہل بیت سے دور رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سرکاروں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک شعر مشہور ہے حضرت غریب نواز کی طرف، ایک شعر مشہور ہے غریب نواز کی طرف، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا ہے کہ نہیں، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، جو بات کر رہا ہے وہ سن لے، ہمیں سب پتہ ہے کیا ہے اس کے بارے میں، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں توجہ کریں۔ ایک مشہور ہو گیا یہ شعر، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں بھی لکھا ہے اس کو، جگہ جگہ پر اس کی بات موجود ہے کہ یہ شعر حضور معین الدین اجمیری کا ہے یا کسی اور معین الدین کا ہے، لیکن جب مشہور ہو گیا اور اس شعر نے، دیکھو اس کو کہتے ہیں عشق اور اہل سنت، جب یہ مشہور ہو گیا مکی بھائی، اب یہ سرکار اجمیری کا تھا کہ نہیں تھا، لیکن اس شعر نے لوگوں کے دلوں میں پنجتن پاک کی محبت ڈال دی، تو اعلیٰ حضرت کا خاندان دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ان کو سب پتہ ہے یہ شعر کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ جب سرکار تاج الشریعہ سے پوچھا گیا یہ جو شعر ہے جس کے آخری جملے بڑے خطرناک نظر آتے ہیں کہ حق کا شاہ ہست حسین، ٹھیک ہے جی بالکل عام ہے، اچھی بات ہے، قبول کریں گے، بادشاہ ہست حسین اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، دین ہست حسین اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے بندہ خود ایک نشانی بن جاتا ہے، اور باطل کے مقابلے میں اس حرمت اور عزت کی پہچان کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے نا، تو بس دین ہست حسین، منطق میں نہیں پڑھتے آپ، جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہیں پر آپ دیکھیں آپ نے جن اجزائے دین پر پہرا دیا وہ مثل کل دین تھا، تو شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، یہ تو اور واضح، یہ تو بہت آسان ہے، دین کو پناہ دینے والے، دین کی حفاظت کرنے والے۔ لیکن سرداد نداد دست در دست یزید، یہ بھی واضح ہے کہ آپ شہید ہو گئے لیکن اپنے ہاتھ کو آپ نے یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہ جگہ بنتی ہے۔ ایک تو یہاں پر لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہے، حقہ کے بنائے لا الہ ہے بس، اور لا الہ کا معنی کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں، جب تک استثناء لا کر مستثنیٰ اس میں جلالت کو ذکر نہیں کریں گے تو یہ تو معنی بڑا خطرناک کھڑا ہو جائے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا لا حول، آپ کہتے ہیں الا باللہ، بول آگے سے، آپ کہتے ہیں نا ایک بندہ لا حول ولا قوت، تو آپ کہتے ہیں ایسا نہیں، آگے بولو الا باللہ، لا حول ولا قوت، کسی کا قوت و اختیار نہیں، بھائی بول الا باللہ مگر اللہ کا۔ تو اسی طرح یہاں پر دیکھیں لا الہ الا اللہ ہست حسین نہیں ہے، سرداد نداد دست دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ نہیں ہے، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، دو الفاظ، ایک تو بنا اور ایک لا الہ۔ کیا جواب دیا تاج الشریعہ؟ تم کہتے ہو کہ اس گھرانے میں اہل بیت کی محبت نہیں، آج بچہ بچہ جھوم کر جو سادات اہل بیت کے ادب میں کچھ نہ آئے کہے گا ضرور تیری نسل پاک میں ہے نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ حضرت تاج الشریعہ سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا، آڈیو کلپ ہے، اللہ کروڑ رحمت اتارے، حضرت سرکار مفتی شعیب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا مسئلہ انہوں نے اس دور میں حل کیا، حضرت کے داماد اور بہت مخلص شخصیت تھی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو آدھا ہے، اسی وقت نہ کوئی، وہی دیکھو سرکار مفتی، ایسا لگ رہا ہے جیسے سرکار مفتی اعظم بیٹھے ہیں، سرکار مفتی اعظم کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، وہی تاج الشریعہ کو، کوئی مبالغہ نہیں ہے، ساری دنیا سن رہی ہے میری بات۔ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ ابتدائیہ ہے، یہ شروعات کا عنوان ہے، اور اس کے لیے تنویر الابصار کا آپ نے جزیہ پڑھا کہ کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ کہا تو یہ شروع ہی شمار ہوگی، وہ مومن ہے تو وہ الا اللہ ہی میں ہوگا، یعنی اس سے وہ ثابت ہوگا، اس کا جزیہ وہاں سے اٹھا کر لائیں۔ کتنی باریک، اچانک، کتنی پوشیدہ بات کہ بھائی نماز کے مسئلے تو ہر ایک کو یاد ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب کو روزے کے یاد ہو جاتے، یہ مسئلہ جو بالکل اجنبی ہے اور اچنبے کا مسئلہ ہے، آ گیا جواب یہ کہ جائز یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے جزیہ اٹھا کر لانا کہ اگر مومن جو اللہ کی توحید پر اعتقاد رکھتا ہے
اور نبی کی رسالت پر اعتقاد رکھتا ہے، اگر وہ کہے لا الہ تو اس سے مراد یہ کہ وہ پورا ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے عقیدے پر شک نہ کی۔ ادھر سے اس مسئلے کو ختم کیا اور کہا کہ بنا لا الہ الا اللہ، کلمے کی بنیاد آپ کی وجہ سے ہے، تو آپ نے فرمایا اس میں تعویل ہے، بقاء لا الہ، سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے، بقاء لا الہ ہے کہ کلمہ کو بچانے والا امام حسین تھے۔ سارا مسئلہ ختم کر دیا صرف اس وجہ سے کہ کس کی ہے یا نہیں، فرمایا نہیں، اس ربائی نے لوگوں کے دل میں آل رسول کی محبت لائی ہے۔ اب بریلی کا خاندان کو کوئی فرد اس کا رد نہیں کرے گا، بلکہ اس کو مکمل سوار کے اس کا صحیح رخ بیان کرے گا۔ یہ محبت ہے خاندان رسول سے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست عزیز، حقا کی بناء لا الہ ہست حسین۔ یہ شعر حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ کا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس شعر کے آخری مصرے کو اس طرح پڑھا جائے کہ حقا کے بقائے لا الہ الا ہست حسین۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور اس شعر کی شرح بھی بیان فرما دیں تو کرم بالائے کرم ہوگا۔ بقائے لا الہ سے مراد واضح ہو جاتی ہے، اور بنائے لا الہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ بنائے لا الہ کا مطلب یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو بقائے لا الہ میں انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک عنہ کی شہادت اور ان کی ذات دین اسلام کی زندگی اور اس کی بقا کا سبب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ محی الدین حضرت غوث اعظم کو اور بہت سارے علماء اور اولیاء کو کہا جاتا ہے۔ ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ اس شعر کے آخری مصرے میں ہے بنائے لا الہ، اس میں نفی بلا استثناء ہے، حالانکہ شعر کی نسبت سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی طرف کی جاتی ہے۔ حضور رہنمائی فرمائیں۔ نفی بلا استثناء میں نہیں سمجھا۔ لا الہ سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ سے مراد جو ہے وہ نفی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وقت ندا اس نے جو ہے لا الہ پڑھا، الا اللہ کہنے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کے جو ہے مسلمان ہونے کا حکم ہوگا کہ اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوا۔ حضرت I want to know that منقبت شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ was written by Shia, Rafzi or Sunni, because in monthly magazine it was written as the Manqabat was written by Shia, Rafzi. No, it is not relevant that the Manqabat was written by Rafzi. Even if it is authentic that it was written by Rafzi, regardless, the meaning is right. حضرت بیدم وارثی نے کہا تھا، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔
میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا گھر نہ چھوٹے گا سنگے چلے جانا۔ بیدم شاہ وارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ علماء سو وہ شرارتی لوگ جو شریعت کے متصادم کوئی شریعت لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ رسول کے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ معاشرت کی رسوم اور رواج جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی رواج لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جن چیزوں کا لحاظ اور جن چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے وہ ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ اسی چیز کو نافذ کیا جائے، اسی کو رائج کیا جائے۔ تو اس وقت علماء حق منبر واعظ پر لوگوں کو شعور دلانے میں، امت کے اندر بیداری اس بات کی فکر کی پیدا کرتے ہیں اور آخرت سے آشنا کرتے ہیں، رب سے ملاقات سے آشنا کرتے ہیں، اور وہ تبشیر اور نذیر یعنی انذار، وہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ جو شریعت کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے، اور جو شریعت کے راستے کو پھلانگ دیتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان کو ڈراتے ہیں۔ یہی تو پانچ ہے مقصود یہی تو پانچ بیدم، یہی تو پانچ، یہی تو پانچ، یہی تو پانچ مقصود کائنات۔ یہاں پہ کہ ذوق کے لیے بات کروں، ذوق کے لیے علم العادات سے اگر جو شغف رکھتے ہیں نا، علم العادات سے ان کے لیے بڑا مزہ آئے گا، جو علم العادات کا شغف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اللہ، اس کے عدد بنتے ہیں 66۔ کتنے؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے عدد بنتے ہیں 229۔ 229 اس کو جمع کرنا شروع کرو نا ذرا، کیلکولیٹر نکالو نا اپنا، شروع تو کرو ذرا۔ 66 پلس 229 229۔ پھر آپ جوڑیں اس میں علی، علی کے بنتے ہیں 110۔ پھر اس میں جوڑیں فاطمہ 135۔ پھر اس میں جوڑیں حسن 118۔ پھر اس میں جوڑیں حسین 128۔ جواب کیا بھائی؟ 786۔ سبحان اللہ۔ 786 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عدد بنتا ہے۔ اب مزید اس پہ ایک بات کروں، یہ بزرگوں کے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسے بزرگ جن کو میرے اعلیٰ حضرت شیخ اکبر کہتے ہیں، دنیا انہیں محی الدین ابن عربی کے نام جانتی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی۔ کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی نا، تو انہوں نے اپنے کشف سے کہا کہ جب دنیا جو ہے نا بسم اللہ کے حروف پہ گھوم جائے گی۔ اچھا بسم اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ 19۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا یہ بسم اللہ کے حروف پہ گھوم جائے گی تو قیامت آئے گی۔ یہ ان کا اپنا کشف تھا، انہوں نے کیا جو بات کی انہوں نے۔ اب یہاں بھی بسم اللہ ہے اور یہاں بھی 786 ہے، ان کے فرمان میں بسم اللہ، اور اس میں ہم نے عادات جمع کیے تو بھی بسم اللہ آ رہے ہیں۔ احمد رضا کا دامن تھام لو، بریلی کو مضبوطی سے تھام لو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہزار طوفان آئے، ہزار آندھیاں چلے، مسلک حق کا، مسلک اعلی حضرت وہی سچ ہے، اور اس زمانے میں وہی مسلک اعلی حضرت حق پر ہے جدھر تاج الشریعہ ہے۔